لوگ خرید نہیں رہے، بس دیکھ رہے ہیں۔ کچھ اس انتظار میں ہیں کہ قیمتیں نیچے آئیں، اور کچھ اس خوف میں کہ کہیں غلط جگہ پھنس نہ جائیں۔ لیکن اصل سوال یہ نہیں کہ مارکیٹ کب بہتر ہوگی، اصل سوال یہ ہے اس دور میں کون سے پروجیکٹ محفوظ رہیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ سے 5 گولڈن رولز شیئر کریں گے جن کی بنیاد پر آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کون سا پروجیکٹ اس سلو ڈاؤن میں سروائیو کر سکتا ہے اور کون نہیں۔ السلام علیکم۔ اب ہم ان گولڈن رولز کی طرف آتے ہیں جن کے ذریعے ہم جان سکیں گے اس کریکشن میں کون سا پروجیکٹ سروائیو کرے گا اور کون سے خاموشی سے ختم ہو جائیں گے۔ پہلے نمبر پر آتا ہے منظور شدہ اور کمپلیٹڈ پروجیکٹس۔ ریئل اسٹیٹ کی تاریخ میں ایک سادہ اصول رہا ہے، ہر کریکشن کے بعد سب سے پہلے وہی پروجیکٹس ریکور کرتے ہیں جو منظور شدہ اور قانونی ہوتے ہیں، جن کی اتھارٹی کی اپروولز کلیئر ہوتی ہیں، لے آؤٹ پلان منظور شدہ ہوتے ہیں۔ ایسے پروجیکٹس پر خریدار کا اعتماد واپس آتا ہے۔ یہاں ایک اہم بات یاد رکھیں، کریکشن کا مطلب یہ نہیں کہ مارکیٹ ختم ہو چکی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ فیصلہ کر رہی کون بچے گا۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے فزیکل ڈیولپمنٹ کی اہمیت۔ کریکشن کے دوران صرف بروشر اور وعدے نہیں چلتے، حقیقی ڈیولپمنٹ اہمیت رکھتی ہے۔ پوزیشن اور ریڈی ایریاز ہمیشہ زیادہ مضبوط ثابت ہوتے ہیں۔ جب مارکیٹ ٹائٹ ہوتی ہے تو خریدار صرف وہی چیز مانگتا ہے جو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ خود سے آج ایک سوال پوچھیں، جس پروجیکٹ میں آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے، کیا اس پروجیکٹ میں آج لوگ رہ سکتے ہیں یا صرف مستقبل کی باتیں ہو رہی ہیں؟ اس ایک سوال کا جواب آپ کے رسک کا آدھا فیصلہ کر دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے اینڈ یوزر ڈیمانڈ۔ ایسے پروجیکٹس جو صرف سرمایہ کار کے لیے بنائے گئے تھے، کریکشن انہیں بے نقاب کر دیتی، لیکن جہاں حقیقی اینڈ یوزر ہوتے ہیں، جن پروجیکٹس میں تمام سہولیات موجود ہوتی ہیں، وہاں ڈیمانڈ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اینڈ یوزر کی موجودگی پروجیکٹس کے لیے قدرتی سپورٹ سسٹم ہوتی ہے۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے شفافیت اور ریکارڈ کی موجودگی۔ کریکشن کے بعد خریدار زیادہ سوال پوچھتے ہیں اور یہ مارکیٹ کے لیے پازیٹیو سائن ہوتا ہے۔ جو پروجیکٹس ڈاکومنٹیشن، اپروولز، لے آؤٹ اور ریکارڈ واضح طور پر دکھا سکتے ہیں، وہ اعتماد دوبارہ حاصل کر لیتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر آتا ہے ریگولیٹری اتھارٹیز کے ساتھ کوآرڈینیشن۔ اتھارٹیز کے ساتھ کوآرڈینیشن رہنا قلیل مدت میں سست لگ سکتا ہے، لیکن طویل مدت میں صرف وہی پروجیکٹس بچتے ہیں جو قوانین کے ساتھ چلتے ہیں۔ کریکشن کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ غیر قانونی اور غیر واضح پروجیکٹس سسٹم سے باہر ہو جائیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کریکشن میں کون سب سے زیادہ مشکل میں ہوتا ہے۔ ہر مارکیٹ کریکشن میں سب سے زیادہ دباؤ ان پروجیکٹس پر آتا ہے جو صرف فائل بیس ہوتے ہیں، جن کی اپروولز غیر واضح ہوتی ہیں، جہاں ٹرانسفر کے مسائل ہوتے ہیں، یا جن کی ڈیولپمنٹ صرف وعدوں تک محدود ہوتی ہے۔ یہی پروجیکٹس سب سے پہلے کولیپس کرتے ہیں۔ خریدار کو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ خریدار ہیں تو اس ماحول میں چند بنیادی اصول یاد رکھیں۔ نام کے بجائے اسٹرکچر دیکھیں، قیمت کے بجائے رسک دیکھیں، اپروول اور ڈیولپمنٹ دونوں ویریفائی کریں، شارٹ کٹ اور ہائپ سے دور رہیں۔ کریکشن کا مطلب صرف نقصان نہیں، یہ آپ کے لیے موقع بھی ہو سکتا ہے اگر فیصلہ سمجھداری سے لیا جائے۔